باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ عرض کیا تھا شروع میں کچھ باتیں حج سے متعلق، پھر انشاءاللہ ہم مسائل کی طرف آئیں گے۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام پہنیں گے۔ جو حج تمتع کرتے ہیں کہ عمرہ کر لیا، پھر آپ نے احرام کی پابندی سے باہر ہو گئے اور اب 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام پہنا، اور فجر جو ہے وہ مکے میں ہی پڑھتے ہیں، یا اگر آپ عزیزیہ میں ہیں جیسے تو عزیزیہ میں پڑھیں گے، وہ مکے کی حدود میں ہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر مینا جائیں گے، وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، یہ 5 نمازیں پڑھنا سنت کریمہ ہے۔ چونکہ یہ سنت ہیں، لہٰذا اگر فرض کر لیں ایسا ہوا کہ بعض اوقات جن کے ساتھ آپ جاتے ہیں وہ جلدی کرتے ہیں کہ آپ چلیں تاکہ فجر سے پہلے یہاں سے روانہ ہو جائیں، کیونکہ راستے میں رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ سب نے عرفات جانا ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ گرمی بھی ہوتی ہے، باہر دیگر مسائل ہوتے ہیں، تو بسا اوقات وہ فجر سے پہلے ہی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض نکال بھی دیتے ہیں۔ تو بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ ہم نے فجر تو مینا میں نہیں پڑھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ دم لازم ہوگا، تو دم وغیرہ لازم نہیں ہوتا، ہاں یہ خلاف سنت ہے، فجر وہاں پڑھ کر پھر روانہ ہوں گے۔ اس کے بعد اب 9 شروع ہو گئی، 9 ذی الحجہ کو آپ عرفات پہنچیں گے۔ ظہر کے ٹائم تک وہاں انسان پہنچتا ہے، وہاں پر پھر آپ کو افضل ہے کہ غسل کر لیں، ورنہ کم از کم وضو وغیرہ کر کے پھر آپ وہاں پہ مناسک وغیرہ یعنی ذکر وغیرہ کریں۔ اور اس کے بعد ظہر اور عصر یہاں پر اگر حاکم اسلام ہو تو ملا کر پڑھنا سنت ہوتا ہے، لیکن چونکہ اب حاکم اسلام وہاں پر نہیں ہے، اس لیے فقہ حنفی کی روشنی میں ظہر کے وقت میں پڑھی جائے گی اور عصر کے وقت میں پڑھی جائے گی۔ اور وہاں پر زیادہ تر کوشش کریں کہ ذکر الہی کریں، فضولیات سے انسان بچے۔ ہاٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے، جو وی آئی پی حج کرتے ہیں ان کو تو اے سی وغیرہ لگے ہوتے ہیں، ورنہ عام طور پہ بہت ہی زیادہ ہاٹنس ہوتی ہے، اور وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت آزمائش ہے، اس میں شکوہ بیدار ہو جانا، شکایت کرنا اور کوفت کا یا بیزاریت کا اظہار کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر انسان کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جن کا تعلق حق اللہ سے ہوتا ہے۔ انسان گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، صرف وہ باقی رہ جاتے ہیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی بندوں کے حقوق میں اگر ہم نے کوتاہی کی ہوتی ہے۔ مغرب تک یہاں پر رہنا ہوتا ہے، چنانچہ ظہر عصر یہاں پڑھی آپ نے، لیکن مغرب کی نماز میدان عرفات میں مغرب کے وقت میں نہیں پڑھی جائے گی، یہ پڑھیں گے مزدلفہ میں اور عشاء کے وقت میں عشاء کی نماز کے ساتھ ملا کر۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بعد میں صحابہ کرام کا طریقہ رہا، اور اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ مغرب قضا ہو گئی، بلکہ جب وہاں جا کر آپ اس کو ادا کریں گے تو مغرب بھی ادا کی نیت سے ہوگی۔ گویا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ نے وہاں پر مغرب کے وقت کو عشاء کے وقت میں داخل فرما دیا اور وہاں یہ نماز ادا ہوئی۔ بس یہ ایک مخصوص نماز کے لیے حکم ہے، باقی اپنے اپنے وقت پہ نمازیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ غروب آفتاب تک یہاں میدان عرفات میں وقوف لازم ہے۔ اگر کوئی اس سے پہلے باہر نکل جاتا ہے تو اس پر دم لازم ہو جائے گا، بقرہ دمبہ ذبح کرنا ہوگا۔ ہاں اگر نکل گیا اور پھر واپس دوبارہ غروب آفتاب سے پہلے آ گیا تو پھر دم ساقط بھی ہو جائے گا۔ تو یہ بعض اوقات جو آپ کو لے کے جاتے ہیں مخصوص کوئی کاروان والے ہو سکتا ہے ایسا کریں کہ مغرب سے پہلے ہی کہیں کہ چلو جلدی، تاکہ ہم مزدلفہ میں آگے پہنچ جائیں۔ تو جب تک مغرب نہ ہو جائے آپ بالکل گاڑیوں میں نہ بیٹھیں، وہیں پر رہیں اپنے خیموں کے اندر، اور یاد رکھیں کہ آپ کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا، بس یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ جب تک وہ پاسپورٹ چیک نہیں کریں گے، گنتی نہیں کریں گے، افراد پورے نہیں ہوں گے، بس وہاں سے چلا نہیں سکتے۔ اگر نکال دیا تو ان کے لیے خطرہ ہوتا ہے، یہ جرمانہ وغیرہ لگے گا، تو لہٰذا آپ آرام سے مغرب وہاں گزاریں۔ ہاں پھر دیر بھی نہ کریں کہ اب بسیں وہاں انتظار کر رہی ہیں اور آپ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، بس فوراً مغرب تک وقوف اور فوری طور پر پھر بسوں میں آپ بیٹھ جائیں۔ پھر وہ مزدلفہ لے کر آئیں گے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا سنت کریمہ ہے، یہاں پر آ کر مغرب اور عشاء کے وقت میں ادا کی جائیں گی۔ ایک اذان ہوگی، پھر اقامت بھی کہیں گے، پھر پہلے مغرب کے 3 فرض، پھر عشاء کے 4 فرض، پھر اس کے بعد مغرب کے سنت نوافل، اور پھر عشاء کے سنت نوافل وتر وغیرہ پڑھ کر آپ وہاں پہ پوری رات پھر یہ ذکر الہی میں گزارنی ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ فضولیات میں کم از کم نہ گزاریں، ورنہ شروع کا حصہ ذکر میں گزار لیں، پھر سو جائیں، پھر آخر میں اٹھ جائیں۔
اور اگر پوری رات جاگ سکتے ہیں تو بہت ہی افضل اور اولیٰ اور بہت ہی بہتر ہے۔ بعض بزرگان دین نے مزدلفہ کی یہ رات شب قدر کی رات سے بھی افضل قرار دی ہے، اور وہیں پر کوشش کریں کہ آپ کنکریاں اٹھا لیں، وہاں مل جاتی ہیں، پہاڑوں کے آپ دامن میں چلے جائیں تو آپ کو بہت سی کنکریاں مل جائیں گی، چھوٹے سائز کی، اتنی کہ کھجور کی گٹلی سے تھوڑی سی بس بڑی ہوں، بہت زیادہ بڑے بڑے پتھر نہ لیں، اور یہ آپ کو لینی ہے۔ پہلے دن جو ہے وہ ایک شیطان کو کنکری مارنی ہوتی ہے اور 7 کنکری ہوتی ہیں، اور دوسرے اور تیسرے دن آپ کو تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، تو دوسرے دن کی 21، پھر تیسرے دن کی 21، تو 7 دن پہلے کی اور 21 یہ آپ کو جمع کرنی ہے۔ کچھ تھوڑا سا زیادہ لے لیں تاکہ کسی کی مدد کر سکیں، یا بعض اوقات کنکری مس ہو جاتی ہے تو پھر وہ آپ کو اگر صرف 7 لے کر چلے تو مشکل ہو جاتی ہے، تھوڑا سا زیادہ لے لیں اور ان کو دھو کر پانی سے دھو لیں، بہتر ہے، اور اپنے پاس رکھ لیں۔ اب یاد رکھیں کہ مزدلفہ کی پوری رات یہاں گزارنا سنت کریمہ ہے، حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جائے، اور پھر طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان تھوڑی دیر وہاں پہ رکنا، یہ وقف کرنا یا وقوف واجب ہے۔ اس کا مطلب ہے پوری رات اگر آپ وہاں رکے تو سنت ادا ہو گئی، اس کے بعد طلوع فجر کے بعد تھوڑی دیر چاہے آپ ٹھہر جائیں تو یہ واجب ادا ہو جائے گا، پھر آپ منی کی جانب روانہ ہوں گے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ فجر کی نماز ادھر ہی ادا کر لیں، تو وہ فجر کے بعد جو ہے وہ وقوف بھی ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ منی کی طرف روانہ ہوں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معذور ہیں، مجبور ہیں، جیسے کوئی بھاری بدن کا آدمی ہے یا وہ بیمار ہے، ان کے لیے استثناء رکھا کہ اگر وہ مطلب طلوع فجر سے پہلے بھی نکلنا چاہیں تو نکل سکتے ہیں، یہ ان پر دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا، ورنہ ترک واجب دم کا سبب بنتا ہے، تو جو صحت مند ہے اگر وہ پہلے نکل گیا تو اس پر دم لازم ہوگا۔ ہاں، جو کسی کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کے بغیر ویل چیئر چلا رہا ہے یا اور کوئی مسائل ہیں، اس کے بغیر وہ گزارا نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے، کیونکہ جب ایک والدہ ہیں اگر وہ پہلے نہیں نکلتے تو ان کے لیے ویل چیئر پہ پرابلم، اکیلے تو بھیج نہیں سکتے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایت ہو سکتی ہے، امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ اس پہ کرم نوازی ہوگی۔ لیکن بہرحال عام حالات کے اندر صحت مند آدمی اگر پہلے نکلے گا تو اس پہ دم لازم ہوگا۔ ابھی جب فجر شروع ہو گئی تو 10 ذو الحجہ آ گئی، 10 ذو الحجہ میں آپ کو منی پہنچتا ہے، اور وہاں پر 4 آج افعال ہوں گے، ایک کنکری مارنا، دوسرا قربانی، تیسرا حلق یا قصر کرنا، اور چوتھا طواف الزیارہ۔ طواف الزیارہ کو ہٹا دیں، باقی 3 کے اندر ترتیب ہونی چاہیے، یعنی پہلے آپ نے کنکری مارنی ہے، اس کے بعد قربانی کرنی ہے، اس کے بعد حلق یا قصر کرنا ہے، ان میں سے کسی کو بھی آگے پیچھے کر دیا تو دم لازم ہو جائے گا۔ ہاں، طواف الزیارہ کا استثناء ہوتا ہے، وہ پہلے بھی کر سکتے ہیں، آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، تو لہٰذا آج جا کر بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہوتی ہے، 7 کنکری ماریں گے، اس کے بعد پھر قربانی کا اچھی طرح اطمینان کر لیں کہ آپ کی طرف سے قربانی ہو گئی ہے۔ اس کے لیے جو بھی آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، اگر انہوں نے ذمہ داری لی ہے تو وہ اپنے اس آدمی سے جو بھی سلاٹر ہاؤس میں ہے وہ کنفرم کر لیں کہ بھئی ہاں قربانی ہو گئی ہے، جب مطمئن ہو جائیں اس کے بعد آپ حلق یا قصر کروائیں، اب آپ احرام کی پابندی سے باہر ہو گئے، لہذا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آ کے آپ نہا دھو کر اور عام لباس پہن لیں اور طواف الزیارہ اس عام لباس کے اندر کریں۔ پھر 10 ذو الحجہ کو اب آپ نے طواف الزیارہ کرنا ہے، یہ اگر آج کرنا چاہیں ٹھیک، اگر تھک گئے ہیں بہت زیادہ تو 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کی غروب آفتاب سے پہلے طواف الزیارہ آپ کو کرنا ہے، ورنہ پھر آگے دم وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں، تو لہذا لیکن اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ پہلے دن کنکری اور اس کے بعد پھر وہ چاہتے ہیں کہ آج ہی ہم سارا معاملہ کر لیں، رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو اگر چاہیں تو آج ہی کر لیں، ورنہ کل اور پرسوں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ طواف الزیارہ کرنے کے بعد حج کا پہلا رکن جو ہوتا ہے وہ وقوف عرفہ ہے، اور دوسرا طواف الزیارہ، یہ دونوں بڑے فرض ہوتے ہیں جو ادا ہو گئے۔ اس کے بعد پھر آپ کو 11 اور 12 کی مزید رمیی کرنی ہے، یعنی کنکری مارنی ہے۔ اس میں جو ہے پہلے دن جو ہے وہ تو طلوع آفتاب کے بعد وقت شروع ہوتا ہے اور اگلے دن کی فجر تک رہتا ہے، آپ دن میں بھی مار سکتے ہیں، اور اگر دن میں بہت زیادہ رش ہے، آپ پریشان ہیں تو رات میں بھی آپ مار سکتے ہیں کنکری، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگلے دن جو ہے وہ زوال کے بعد اس کا وقت سٹارٹ ہوگا، پھر آپ زوال کے بعد سے ماریں، اور دوسرے اور تیسرے دن، اور تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہوتی ہے، اس سے پہلے مت ماریے گا، اس کے بعد ماریے گا، اور تینوں کو، تو 11 اور 12 کو کنکری مار دی۔ اس میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وکیل بنا دیتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں یار ہم نہیں جا سکتے
تو آپ ہماری طرف سے کنکری مار دیجیے گا۔ یاد رکھیں کہ بغیر کسی شرعی عذر کے اگر آپ نے کنکری مارنا بالکل ہی ترک کر دیا یا کسی کو خالی وکیل بنایا، خود نہیں گئے، خود کنکری نہیں ماری، تو یاد رکھیں کہ پھر اس پہ دم لازم ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بہت ہی بیمار ہے، بہت ہی بوڑھا ہے اور رش بہت زیادہ ہے، یا ویل چیئر ہوتی ہے جیسے، اور وہ بیچارہ پس جائے گا، بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے، تو یہ ہو سکتا ہے پہلی بات تو یہ کہ کوشش کریں کہ پھر دن میں نہ ماریں، تھوڑا شام کا انتظار کر لیں، رات کا انتظار کر لیں۔ اگر اس میں بھی پاسبل نظر نہیں آ رہا تو پھر وکیل بنایا جا سکتا ہے، ورنہ عام حالات میں وکیل نہیں بنا سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جن کی طبیعتیں عمومی طور پر نازک ہوتی ہیں وہ وہاں پر مسلسل قیام نہیں کر سکتے ہیں، کئی وجوہات ہوتی ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو نیند ہی نہیں آتی کسی کے ساتھ، اور دیگر مسائل ہوتے ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا 11-12 کو منی میں قیام کرنا لازم ہے؟ اگر ہم یہاں سے چلے جائیں اور قریبی عزیزیہ میں اپنے ہوٹل میں چلے جائیں، پھر وہاں سے آ کر ہم کنکری مار جائیں دونوں دن، تو چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ تو دیکھیں 11 اور 12 کا قیام منی کے اندر سنت کریمہ ہے، تو یہ سعادت کی بات ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو بالکل پورا ٹائم وہاں گزارنا چاہیے، لیکن جیسے کہ شرعی عذر اگر کسی کا ہے تو بالکل وہ عزیزیہ جا سکتا ہے اور پھر 11-12 کو آ کے کنکری مار لے۔ آخر میں ایک طواف وداع ہوگا، وہ آخر میں کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تھوڑا مختصر سے میں نے طریقہ بتایا، ایک مختصر بریک لیں گے۔